لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا، نفرت والی بات کو پسند نہیں کرتا، ہاں جس پر ظلم ہوا ہو۔ پھر وہ جواب میں کوئی لڑائی والی بات کرے، یہ بہت اہم آیت ہے۔ آج کل ہمارے ہاں جب بھی دو بندوں کو جھگڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو دونوں کو ہی برا کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی میں فیشن چل رہا ہے۔ جب دو مولویوں کو جھگڑتا ہوا دیکھیں گے، ابے یہ دیکھو یہ مولوی فیس بک پہ یوٹیوب پہ کیا کر رہے ہیں۔ دو بندوں کو جھگڑتا ہوا دیکھیں گے، ابے یہ بندہ تو اس دن اس سے لڑ رہا تھا، اس دن ابے یہ تو بندہ ہی 2 نمبر ہے۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ لڑائی کی پہل کس نے کی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی اور نے پہل کی ہو اور یہ جوابی کارروائی کر رہا ہو، تو جواب کا تو حق انسان کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ ایک آدمی نے آ کے کھڑے کھڑے بندے کو تھپڑ لگا دیا تو وہ کیا کرے گا؟ سامنے والا یہ سوچ کے خاموش کھڑا رہے گا کہ میں نے بھی تھپڑ لگایا تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ اور وہ دونوں کیا ہیں، برابر ہیں، وہ بھی تھپڑ لگایا، اس نے بھی تھپڑ لگایا، بھائی یہ تو دونوں ہی ایک جیسے گدھے ہیں۔ تو وہ دونوں ایک جیسے گدھے ہو نہ ہو، جو شخص یہ تبصرہ کر رہا ہوگا وہ بہت بڑا گدھا ہوگا۔ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا مذہبی اسکالرز میں بھی یہ تو بہت چل رہا ہے اب، یہ دیکھو ان کے پھڈے دیکھو، تراویحوں کے مسئلے دیکھو، پھڈے کر رہے ہیں اس پہ، رفع الیدین پہ جھگڑے کر رہے ہیں۔ بھائی جھگڑے کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ یہ مسائل تو میں بار بار بتاتا ہوں، امت سمیٹ چکی تھی، دوبارہ جن لوگوں نے بنیاد رکھی ہے تو ان کو جواب تو دینا پڑے گا نا۔ جو مسائل امت میں طے ہو چکے تھے، اتفاق ہو چکا تھا، اب ان کو نہ چھیڑتے دوبارہ۔ اب جب چھیڑا ہے تو علماء اگر خاموشی اختیار کریں گے تو غلط بات پھیل جائے گی، تو جواب دیں گے تو ایک امیج جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو ان کے پھڈے ختم نہیں ہوتے۔ تو یہ کبھی بھی دنیا میں اپنا طرز یہ نہ رکھیں کہ جب بھی دو جھگڑ رہے ہوں تو آپ نے دونوں کو برا کہنا ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ البادی اظلم، عربی کا ایک مقولہ ہے، جو پہل کرنے والا ہوتا ہے نا جھگڑے کی، وہ بڑا ظالم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں پہل کرنے والا کون ہوتا ہے کہ جب امت میں کچھ مسائل طے ہو گئے، ختم ہو گئے، جو ان کو اچھالے گا وہ برا ہوگا۔ جو یہ تراوی شرابی کے مسئلے یہ ختم ہو چکے تھے امت میں، یہ تو بعد میں اچھالے ہیں لوگوں نے، پھر اچھال کے پھر وہ ایک نئی جنگ میں امت کو ڈال دیا۔ دوسری بات یہ کہ عرب میں بہت سے سنجیدہ علماء، آپ ان سے جب فتویٰ لینا کہ ہمیں کیسے نماز پڑھنی چاہیے، وہ پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ جس ملک میں جو فقہ رائج ہو اس کے وہاں وہی 1.5 انچ کی الگ سے مسجد نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ دلائل تو سب کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی معتدل لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب نمازوں میں کیا ہو رہا ہے، عجیب عجیب طریقے سے لوگوں کو آپ نماز سکھا رہے ہو جو وہاں پر رائج نہیں ہے۔ گھروں میں جھگڑے، بچے باپ سے بحث کر رہے ہیں، ایک الگ جنگ میں ڈال رہے ہو آپ۔ بھائی اس طرح بھی ثابت ہے، اس طرح بھی ثابت ہے، تو کسی ملک میں جو چیز چل رہی ہے اس کو بلا وجہ چینج کرنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اسی طرح خوب سمجھ لیں، سیاست میں بھی ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک آدمی چیخ رہا ہوتا ہے، دوسرے سیاستدان کو برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے، لوگ اس کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی آپ جب گہرائی میں جاؤ گے آپ کو پتا چلے گا یہ برا اس لیے کہہ رہا ہے کہ پہل کس نے کی تھی؟ سامنے والے نے پہل کی تھی، اس نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ تو جب بھی کوئی شخص پہل کرتا ہے نا، کوئی الٹی بات کرتا ہے، تو سامنے والے کی کھوپڑی گھومتی ہے، پھر اس کو حق ہے صبر کر لے گا تو اچھی بات ہے، لیکن کہاں آج کل لوگوں میں صبر ہے؟ ہر آدمی کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوتا ہے نا۔ میں اکثر واقعات بتاتا رہتا ہوں، میرے پاس جب بھی جھگڑا آتا ہے نا میاں بیوی کا، تو بعض دفعہ خواتین کہتی ہیں اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک دم ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، ابے تو نے تھپڑ مار دیا، تو نے گالی دے دی۔ تو میں کبھی جذباتی نہیں ہوتا، ٹھنڈے دل سے سنتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ نے کہا کیا تھا جس پہ گالی دی ہے؟ ہو سکتا ہے ری ایکشن میں تھپڑ مارا ہو، ری ایکشن میں گالی دی ہو، آپ نے کہا کیا تھا؟ جب تک وہ چیز میرے سامنے نہیں آئے گی میں کیسے فیصلہ کروں گا کہ یہ تھپڑ بنتا تھا کہ ایسے تھپڑ بنتا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تھپڑ مارنا شروع کر دیں۔
لیکن جب تک آپ کسی کا بھی تجزیہ نہیں کرتے, سامنے والی پارٹی کا بیان نہیں سنتے, تو اس وقت تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اور مرد کا بھی یہ ہوتا ہے, مرد الزام لگا رہا ہوتا ہے بیوی پر, اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے گالی دی, بیوی ہو کے یوں کہا اس نے. میں کبھی جذبات میں نہیں آتا, میں خاتون سے پوچھتا ہوں اس نے کیا کہا تھا جس کے جواب میں آپ نے یہ کہا ہے. اگر وہ کہتی ہے اس نے میری ماں کو برا کہا تھا, میرے باپ کو برا کہا تھا شوہر نے, پھر 2 گالیاں میری طرف سے اور دے دیں. جب آپ بیوی کی ماں یا باپ کو برا بلا کہو گے تو غیرت مند عورت تھوڑی برداشت کرے گی, بے غیرت ہوگی تو برداشت کر لے گی. تو یہ ہماری قوم میں بہت بڑا المیہ ہے, یہ بہت افسوس کی بات ہے. یک طرفہ بات سنتے ہیں, ابے اس نے یہ کہہ دیا, ابے یہ بول دیا, ابے یوں کر دیا. بھائی آپ پہلے سنو کہ کس بات کے جواب میں کہا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. جس پر ظلم ہوا ہو تو اس کو رائٹ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ بھی. اللہ کو اس طرح کی لڑائی جھگڑے والی باتیں پسند نہیں ہے, لیکن ظلم جب ہوگا تو وہ آگے سے رپلائی کرنے کا تو حق ہے نا اس کو, وہ چپ بیٹھا رہے بت بن کے. کچھ اخلاقیات پہ بیان ایسے ہوتے ہیں جو بیان کی حد تک بہت اچھے ہوتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں وہ قابل عمل نہیں ہوتے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت اچھی ہیں بھائی. بعض ابھی وہ کچھ دن پہلے خطیب کا بیان تھا, وہ غصے کے خلاف بیان انہوں نے کیا, اتنا کہ غصہ ہی نہیں. مجھے خیال ہوا کہ غصہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیا تھا. جب کوہ طور سے واپس آئے, اپنی قوم کو دیکھا کہ بچڑے کی عبادت کر رہی ہے, اپنے بھائی کو پکڑ کے داڑھی کھینچی موسیٰ علیہ السلام نے کہ یار میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا یہاں پہ کہ اس قوم کا خیال کرو, اور یہ بچڑے کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. تو ہارون علیہ السلام نے کہا لا تأخذ بلحیتی ولا براسی, میرے بال پکڑ کے کیوں کھینچ رہے ہیں آپ. میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی, پٹا ہو رہا تھا تو اور لڑ پڑتے آپس میں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بد اخلاق بن جانا اصل شریعت میں اخلاق ہی ہے, اصل شریعت میں نرمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. اصل تو اخلاق ہی ہے. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ غصہ ہر وقت جاری کریں, بد اخلاق بن جائیں. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جب بھی 2 پارٹیوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو دونوں کو غلط قرار دینا یا بغیر کسی کا بیان سنے ایک کو غلط قرار دے دینا, یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. ٹھنڈے دل سے بات سنیں, اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے.